أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درود پاک پڑھیں اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وسلم أسألك الشفاعة يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تقنطوا من رحمة الله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے آئیے ہم اور آپ مہذب معدب اپنے ذہن و قلب کو کرتے رکھتے ہوئے اس ذات بابرکات جو کہ اس کے بعد اتنا کوئی محترم نہیں ہے، اس بارگاہ اقدس میں ہم سب اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے ان کی بارگاہ میں درود پاک کی ڈالی پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وسلم. اسألوک الشفاعۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. وقت بہت ہی قلیل ہے، مختصر ہے، کم جس میں کچھ تفصیلی یا وضاحتی یا تشریحی گفتگو کی جا سکے. ہم سب علماء ہیں، ان کے بھی اور ان کی اولاد کے بھی. کم وقت ہو یا زیادہ، بس وہ قبول کر لیں اپنی اولادوں کے سجدے میں. ہم گناہگاروں کے لیے یہی بہت بڑی دولت ہے. وہ جو سب کے سب کچھ ہیں، وہ جو سب کے سب کچھ ہیں، انہیں کی بارگاہ میں مختصر انداز میں چند شعر پیش کرتے رہا تاکہ حاضری قبول ہو جائے. بعد وہ کچھ شعر ان کی اولاد کی بارگاہ میں منقبتی اشعار پیش کر کے کچھ گفتگو کر لوں گا. اس میں ہماری اور آپ کی حاضری قبول ہو جائے اور وہ دونوں مستجاب کر لیں ہمارے لیے. درود پاک پڑھو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وسلم وسلم وشفاعۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. خوشبو والوں کی محفل ہے، مہک والوں کی یہ محفل ہے. خوشبو اور مہک والوں کا ہی یہ پروگرام ہے. خوشبو ہی پر مبنی، مہک پر ہی مبنی قطع کی شکل میں سماعت کر لیں. ایک صحابی گزرے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی. اللہ اللہ عشق کا یہ عالم تھا، ان کی محبت کا یہ عالم تھا، الفت کا یہ عالم تھا کہ جب آقا کو نہ پاتے
کبھی کبھی ادھر سے ادھر اچھل ہو جایا کرتے اور پھر تلاش کرتے اور حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پاتے تو تلاش کرنے کا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ ہی ان کا انداز تھا اللہ، اور یہ انداز ہر اس عاشق کے اندر ہوا کرتا جس کے دل میں اس ذات کا عشق موجود آتا۔ تو جب سرکار کو صلی اللہ علیہ وسلم نہ پاتے تو تلاش کرنے کا مجاز کا کیا ہوگا کہ وہ خود سے بات کرتے کہ اے ابو ہریرہ، ادھر ادھر پوچھنے سے بہتر ہے کہ ان کی خوشبو کو تلاش کرنا شروع کر دے کہاں سے آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ خوشبو شروع کہاں سے ہے اور ختم کہاں سے ہو رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی خوشبو مصطفیٰ کو تلاش کرتے اور شروع ہو جاتی اور چلتے چلتے جہاں پہ ختم ہوتی آگے نہ ملتی وہ سمجھتے یہی کہیں سرکار کا شخص ہے، کیونکہ آقا کے جسم اطہر سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ آقا سے دنیا مہک رہی ہے، آقا کے جسم پاک سے بھی دنیا مہک رہی ہے اور قیامت تک مہکے گی، کیونکہ جن کی محفل ہے وہ انہی خوشبو ہی کی تو یہ خوشبو ہے جنہیں خوشبو ادا کرتے ہیں۔ وہ سرکار کی ذات پاک میں خدا کی شکل میں سماعت فرمان میں وقت نہیں ہے۔ آج کیوں پوچھو بازار بہت مہکت ہے، آج کیوں پوچھو بازار بہت مہکت ہے، گلشنوں وادیوں کوہسار بہت مہکت ہے، گلشنوں وادیوں کوہسار بہت مہکت ہے، اور کیا اسی راہ سے سرکار کے گزرے ہیں قدم، ارے بات کیا ہے درو دیوار بہت مہکت ہے، بات کیا ہے درو دیوار بہت مہکت ہے، آج کیوں کوچو بازار بہت مہکت ہے، گلشنوں وادیوں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تلاش کرنے کا تھا حضور کو کیسے تلاش کیا گیا، تو پتہ یہ چلا کہ اس جگہ سے خوشبوئے رسول آ رہی ہے، تو سرکار ابو ہریرہ سمجھ جاتے کہ آقا یہاں سے گزرے ہیں اور تلاش کرتے کرتے خوشبو کی مہک میں چلتے جاتے اور جہاں پہ ختم ہوتی تو سمجھ جاتے کہ انتہا ہے، آگے آقا نہیں رہے، یہی کسی کے گھر جلوہ۔ کیا اسی راہ سے سرکار کے گزرے ہیں قدم، بات کیا ہے درو دیوار بہت مہکت ہے، آج کیوں کوچو۔ اب حضرت سرکار سیدنا بدیع الدین قطب المدار زندہ شاہ عربی صبح مکن پوری جن کے لیے اس محفل کا انعقاد کیا گیا، جن کے لیے یہ مجلس سجائی گئی، جن کے نام نامی اس میں گرامی اس چلے کا نام دیا گیا، یہ حقیقت ہے کہ زندہ شاہدار قدم رجا نہیں کیے گا۔ چلے کی بھی ایک وضاحت کرتا ہوں، دو دوسرے ہوا کرتے ہیں، اگر
چلے اصلیت یہ ہے کہ جس کے نام سے منصور ہے کہ فلاں کا چلا سلیم انداز میں آسان لگتا ہے، تو چنانچہ اس نے اس جگہ پر بیٹھ کر کے عبادت و ریاضت کی ہو تو اس جگہ کو چلا کہتے ہیں کہ فلاں کا چلا زندہ شاہ، یہ چلے اصلی ہے۔ لیکن وہ چلا جہاں وہ نہیں آیا، ان کی آمد نہیں ہوئی اور تھوڑی چلے کا معاملہ چل رہا ہے، محبین آ رہے ہیں، عقیدت مند آ رہے ہیں، جن کو ان سے لوح آ رہے ہیں، صرف کر رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، لنگر کر رہے ہیں، لٹا رہے ہیں، تو یہ ان کی کیا ہے چلے کہ یہ جگہ معمول کر دی گئی اور مکمل کر دی گئی اور وقف کر دی گئی اس چیز کے لیے کہ یہ چلائے زندہ شاہ بنا رہا ہے۔ معاملہ تو یقین نہیں پر ہے، عقیدے پر ہے، وہ آرام فرما سرزمین مکہ پور ہے، چلے ملک شام سے شہر حلب سے بر صغیر کی جانب تدفین ان کی بھی مکہ پور میں، جہاں ایک تالاب کی شکل تھا، ان کے دفن ہونے سے پہلے آواز آیا کرتی تھی یا عزیزو یا عزیزو یا عزیز، یہ حکم کی تھا اے بدیوتی تمہیں اپنا آخری مقام وہی سمجھ لینا ہے جس جگہ سے یا عزیزوں کی آواز آئے، سمجھ لینا وہی تمہارا آخری مقام۔ سبحان اللہ۔ مکہ پور کی جو دھرتی ہے وہاں ایک تالاب کی شکل و صورت اختیار کی لیے تھی، چنانچہ جس انداز میں ہو لیکن لفظ یا عزیزوں کی آواز آیا ہے، آپ نے اپنا آخری مقام، ورنہ کمویش روایات کے مطابق ہندوستان کی تصانیفوں کچھ کتابیں جو اظہار کر رہی ہیں اس کے مطابق کمویش 1442 قلعے بتائے جاتے ہیں، یعنی کہ حضرت زندہ شاہ بہار 1442 ایسی جگہ ہیں جہاں پر جا کر اللہ کی رحمت ہے، سبحان اللہ، اپنے ناموں کی محبت میں بیٹھ کر کے وقت دیا، وہ چلے اصلیہ 1442۔ لیکن سوال نہیں ہے کہ آپ مزار پاک کے سلسلے سے وابستہ، سوال نہیں ہے کہ مزار پاک کے سلسلے سے وابستہ ہے، مگر عقیدت کی وابستگی ہے، محبت کی وابستگی ہے، الفت کی وابستگی ہے، یہ عقیدت کا اظہار ہے جو چلا زندہ شاہ بہار کا۔ لوگ اس عقیدت کے تحت ان کا یقین بھی کام منت کرتے ہیں، مقصد لے کے آتے ہیں، آرزو لے کے آتے ہیں، تمنا لے کے آتے ہیں، حسرت لے کے آتے ہیں اس چلےگاہ پر کہ اے زندہ شاہ بہار ہماری یاد رکھنا، آپ اللہ کے قریب ہیں، اللہ کے نیک، اللہ کے مقرب، اللہ کے وزیر، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، آپ کی اللہ تک رسائی ہے، اس لیے کہ اللہ تک جس کی سب سے زیادہ رسائی ہے اس کا پورا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میدان قطب المدار۔ ہماری منت یہ ہے، ہمارا مقصد یہ ہے، ہماری آرزو یہ ہے، وہ مکہ پور میں آرام فرما ہے، لیکن آپ کی اس آواز کو سن اور سننے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں وہ عرض کر رہے ہیں، اے رب ذوالجلال، میرے عقیدت مند نے خطہ بھلائی چھتیس گڑھ سے آواز دی ہے، اس بندے کی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہے، اس کی تمنا پوری ہونی چاہیے، آرزو پوری ہونی چاہیے، حاجت پوری ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کی حاجت کو پورا کرتا ہے۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ جس نے اپنی زندگی کو میری راہ میں وقف کر دیا وہ میرا ہو گیا، میں اس کا ہو گیا۔ سبحان اللہ، میرا ہو گیا، میں اس کا ہو گیا، یعنی جو رب میں فنا ہو گیا، اللہ نے اس کو زندگی باقی ملا کیا، زندہ جاوید ہو گیا ہمیشہ ہمیشہ۔ اللہ ولی مرتا نہیں، اوجھل ہوتا ہے، مرتا نہیں، مرتا
کرتا ہے، مرتا نہیں رحمت کرتا ہے، مرتا نہیں مثال کرتا ہے، آن واحد میں اس کے بعد جب چاہے جہاں چاہے وہ موجود ہوتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ جب چاہے جہاں چاہے موجود ہوتا ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت سے اپنے رکھنے والے جماعت میں ہم لوگ ہیں، ہمارا یقین کامل ہے کہ جو اللہ کا مقرب بندہ ہے، درے غوث ہو یا درے خواجہ، درے مدار ہو یا درے کوئی بھی اولیاء، جب بھی ہم عرض گزارش کریں گے ہماری آرزوؤں کو پورا کیا جائے گا، سن جائے گی ہماری آرزو۔ مانا کہ یہ کھیل رہا ہے، جی 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 لیکن مکن پر دور ہے، لیکن ہمیں اور آپ کے لیے دور ہے نا، قطب المدار کے لیے دور نہیں۔ عرس آج کا مکن دور میں ہے، لیکن قسم ہے وحدہ لا شریک کی کہ اس سے زیادہ اس عرس میں میں آپ کے ہاں دیکھ رہا ہوں، مینا نہیں، چشمے نہیں میرے پاس، میں کس بات کی بات نہیں کر رہا ہوں، چشمے کی بات کر رہا ہوں۔ میرا چھوٹا بیٹا سید محمد یزدانی قمال جو آج وہاں پر یہ رش نہیں ہے، حالات جو بھی ہو، اللہ نے لاز رکھی ہے کہ وقیدت بندوں کی کہ جو لاکھوں کی تعداد میں لوگ پہنچا کر کے سینکڑوں کی تعداد میں بھی اس وقت وہاں نہیں ہے، اس سے زائد یہاں پر لوگ آ جائیں۔ سبحان اللہ پتہ یہ چلا کہ رب کے پیسوں کے بعد زندہ شاہ مدار نے خود اپنے عقیدت مندوں کی لاج رکھ کر کے آج اس لیے کہا کو منور کر رکھا ہے، مجلل کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ یہ تو کہا ہے کیا شان ولایت ہے زندہ شاہ مدار کی، کیا شان ولایت ہے، کیا شان ولایت ہے زندہ شاہ مدار کی، زندہ شاہ مدار کی، کیا شان ولایت ہے زندہ شاہ مدار کی، کیا شان ولایت ہے زندہ شاہ مدار کی، ہر ایک پر حمایت ہے زندہ شاہ مدار کی، ہر ایک پر حمایت ہے زندہ شاہ مدار کی، رحم و کرم کی چادر ہم پر آپ پر ہے، ہمارے عمال ایسے نہیں ہیں، ہم بد عمل ہیں، ہمارا کردار ایسا نہیں، ہم بد کردار ہیں، ہمارے افعال زندگی کے جینے کا جو صحیح طریقہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، صحیح طریقہ جینے کا کیا صراط مستقیم نہیں ہے، اور اللہ باوجود ان اولیاء کے صدقے میں صراط مستقیم زندگی نہیں ہے، پھر بھی اولیاء کے صدقے میں رب قدیر نے انعمت علیہ بہترین جزا، بہترین کرم، سبحان اللہ سبحان اللہ ہم ہیں آپ ہیں سبھی ہیں، ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے ہماری زندگی کیا ہے، ہم صوم کے پابند ہیں، یعنی روزہ، صلاۃ یعنی نماز پابند ہیں، ذکر میرے پاس نہیں، فکر میرے پاس نہیں، عبادت میرے پاس نہیں، ریاضت میرے پاس نہیں، اللہ اکبر، تذکر سب شکر نہیں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، قال اللہ تعالیٰ في القرآن المجید والقرآن الحمید، امن کو صالح حق پر رہنا، سب کے ساتھ زندگی کو گزارنا، کچھ بھی نہیں ہے، کیا ہے عقیدت، کیا ہے محبت، عمل کچھ نہیں، محبت ہے۔ رب نے کہا اے موسیٰ میں اس کے عمل کو دیکھوں یا اپنے محبت کی محبت،
سبحان اللہ سبحان اللہ ظالم تھا، جاہل تھا، بدفعل تھا، بدکردار تھا، نمازی نہ تھا، صوم کا پابند نہ تھا، صلاۃ کا پابند نہ تھا، مگر جب دورے اس نے محبت کا چوٹ لیا تھا، رب نے کہا اے موسیٰ تم کرو گے کمان، تم کرو گے دفن، تم پڑھاؤ گے جنازہ اللہ، لیکن سوال اس کا نہیں ہے وہ زمانے موسیٰ میں جو معاملات تھے وہی معاملات ہمارے وہاں کے ساتھ ہمیں نماز کا پابند رہنا ہے۔ جب نبی کی اولادوں کے لیے ان چراغوں کو روشن کیے ہیں تو ان اولادوں کے جو نبی ہیں اور ان کی آنکھوں کی جو ٹھنڈ قرۃ عینی فی الصلاۃ، قال نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کیوں کر ہمیں نماز نہیں، کیوں کہ ہم صوم کے روزے کے صلاۃ کی پابند نہیں، کیوں بد اخلاق ہے اخلاق نہیں، کیوں ہمارا کردار اچھا نہیں ہے، کیوں ہم اپنے ماں باپ کا گستاخ ہے، اس کے گناہوں کا کفارہ ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے والدین کی فرما برداری پر پوری طریقے سے کھڑا نہیں ہوتا۔ پیر کو ایمان نہیں رکھتا، کتنا بڑا وہ سننا متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو، اگر اس کا مرید اپنے ماں باپ کا فرما بردار نہیں ہے جہنمی ہوگا۔ اللہ حقوق والدین اور اللہ، یہ تمام چیزوں پر ہمیں آپ کو عمل کرنا ہے۔ قطب المنار رضی اللہ تعالیٰ وہ جو واقعہ آتا ہے باعث رسائی تمام رات ماں کے پانی کو پلانے کے لیے کھڑے رہے کہ باعث سو نہانے کا کریمہ پھر دن سے بیدار ہو کر پانی کے لیے آواز ہے اور اس کو پانی نہ دے سکتے۔ باعث کون زندہ سامراج ایک طرف سے حمید عزمی کا معاملہ، ایک طرف سے عباس اسلامی کا ابو داؤد اپنی زندگی کو جن کے لیے یہ سجاوٹ، یہ ساری قربانیاں، یہ عقیدت محبت کا اظہار ہے، ہمیں ان کے مطابق ہی تو زندگی گزارنی چاہیے۔ حضرت زندہ شاہ مدار یہاں ہو وہاں ہو، کوئی ولی یہاں ہو وہاں ہو، ہر جگہ اس کا کرم رہتا ہے جب اس کا دیوانہ غلام اس کو آواز دیتا ہے۔ کیا شان ولایت ہے زندہ شاہ مدار کی، ہر ایک پر حمایت ہے زندہ شاہ مدار کی۔ آخری شعر دیکھیں، ادنا کو کیا آلہ، ادنا کو کیا آلہ، بھکاری کو کیا مولا، ادنا کو کیا آلہ، بھکاری کو کیا مولا، ہر کام کے معنی قدم ہر قدم، ہر کام پہ کرامت ہے زندہ شاہ مدار کی، ہر کام پہ کرامت ہے زندہ شاہ مدار کی۔ تو وہ چیز جو سامنے آئی کہ آج وہاں پرش نہیں، ہجوم نہیں، جمع غفیر نہیں، مجمع نہیں، اجتماعی شکل نہیں، لوگوں کا جمع کردار نہیں، اس سے کہیں زیادہ خیر کبھی کبھی بزرگ کرم فرماتے ہیں اس طرح سے، کبھی کبھی بزرگ کرم فرماتے ہیں اس طرح سے بھی کہ مگر پور میں شکل اجتماعی نہیں ہے۔ خیرگاہ کی دھرتی پر دیوانے برسر عام مجمع کی شکل میں زندہ شاہ مدار کے نعرے میں مشہور، زندہ شاہ مدار کے نعرے میں مشہور، زندہ شاہ نام نامی اس میں گرامی کے چلے، کوئی سجاوٹ میں، چادر میں، کوئی کوشی میں، عطر میں، ہر چیز میں ایک بار کا واقعہ یہ ہوا کہ والی ہندوستان کی نواز رضی اللہ تعالیٰ پلیگ کی بیماری پھیلی، شاید مجھے یاد نہیں سنتا،
اب سرکار کا غسل ہوتا تھا، تمام لوگ پہنچتے تھے اجمیر مولا، مگر سرکار کی مہربانی کیا ہوئی کہ پھر وہ عرس اجمیر نہیں ہوا، کسی بھی سبب عرس کہاں ہوا؟ جے پور میں۔ کس کے یہاں؟ مولانا ضیاء الدین جے پوری۔ مولانا ضیاء الدین جے پوری کی 4 دروازے بڑے کامل بھی سلسلے چلتے ہیں۔ حضرت مولانا فخر پاک جن کو مجدد چشت کہا ہے، جن کی مزار پاک مہرونی شریف میں ہے، حضرت بختیار کاکی کے مدد میں ان کے خلیفہ مولانا ضیاء الدین، ان کے خلیفہ مولانا نیاز بریلوی، ان کے خلیفہ مولانا اور نور محمد مہروی، ان کے خلیفہ مولانا لال محمد صاحب دہلوی، جن سے سلسلہ کھمریا مولانا اسلامی کا بنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور مولانا نیاز بریلوی سے خانقاہ نیاز گیا خطہ بریلی میں 250 برس پہلے پرچم اسلام کو کسی ذات نے اگر بلند کیا ہے، وہ ذات مولانا نیاز بریلوی کی کفر اسلام کا کلمہ طیبہ افضل ذکر پرچم اسلام حضرت مصطفیٰ کے پرچم کو لہرایا، وہ خانقاہ نیاز کیا ہے مولانا نیاز بریلوی۔ اور کچھ لوگ اس کو بیان کرنے میں بخیل کرتے ہیں۔ مولانا حفظہ خود جاتے جارود پر شک کرتے، سرکار دعا کرنے میں صاحب بیٹھے اللہ وہ چھوڑیے۔ مولانا فضل الرحمن صاحب مراد آبادی سلسلے نقشبندیہ کے بزرگ اور نام نشان بہت بات کے بزرگ ہیں۔ حاجی وارث پاک کا زمانہ جہاں پر مولانا احمد رضا علیہ السلام بیعت ہونے کے لیے گئے تھے، وہاں سے شیخ جواب نے فرمایا مولانا تمہیں لائق پینا ہے تو کہیں اور جاؤ۔ مہنگا میں آ کر ابو الحسن کوئی لقا سے بیٹھے وہ مولانا فضل الرحمن کا مراد آبادی کے پاس جا کر کہتے حضور میرے علم میں اضافے کے لیے دعا فرما۔ اللہ میاں چھوٹ کے ملتا ہے ایسا نہیں، چھپو گے تو ملے گا، پھل پھل ہوگا، وہ ڈھال چینی ہوگی، اور جو بے پھل ہوگا تکبر عزازی اللہ بات پر علم ان کے کو گھمن، بات پر علم گھمن، ورنہ سب ہو جائے گا تیرا علم اور تیرا اللہ۔ وہ مولانا نیاز بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ بھی بھائی مولانا ضیاء الدین صاحب جے پوری اس پلے کی امراض بابا روپے تھی، اس بار سرکار غریب نواز کا اس جے پور میں ملک کی خانقاہ میں بنایا گیا تو سجادہ کہتے آہے مقدر، آہے نصیبہ، آہے تقدیر، آہے میرا مقدر، میرے خواجہ کا سمیری۔ سبحان اللہ کہتے ہیں دھرتی کے لوگوں، یہ ولا یہ بلا یہ مصیبت یہ مرض یہ ناز بہانا ہے، مگر پوری دھرتی سے کہیں زیادہ آج بازار کا جشن کھیل رہا ہے۔ یہ وقت ہے، یہ ہے رب تغیر کا، اس لیے کہ رب کے پیارے زندہ سامار کے عرس کی تعلیم، لیکن اس کے ساتھ زندہ سامار ہے، پیارے بنائے، مساجد بنائے، مدارس کی تعلیمات، دل میں دین کا رہے، ان سب چیزوں پر ہمیں اور آپ کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ نماز کی پابندی، روزے کی پابندی، صوم و صلاۃ کی پابندی، بزرگوں سے محبت ہے، مگر محبت کامل جب ہو جائے گی جب ان کی نقوش قدسیہ آباد ہے۔ سبحان اللہ۔ مسجد کو آباد کریں گے، اپنے محلے کی مسجد کو آباد کریں گے، اپنے شہر کی مسجد کو آباد کریں گے۔ مسلمان تو ہیں مگر جینا مسلمان ہے، گزارا مسلمانوں جیسے، لبادہ تو ہے افضل ذکر کا مگر عمل افضل ذکر کا۔ اگر اس پہ ہو جائے تو ہماری دنیا تو بدلے گی، آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ اب چونکہ مغرب کا وقت بھی ہے اس لیے ختم ہی کر لیتے ہیں، 5 کے قریب ہے، کبھی موقع جب زیادہ ملتا ہے تو گفتگو ہوتی ہے، اس لیے تھوڑی بات۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ السلام علیکم۔